بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کامل مومن کامل ایمان والے آدمی کی نشانی بتائی ہے، لیکن اگر یہ پہچان نہ ہو کہ مسلمانوں میں سے سب سے عظیم، سب سے قیمتی اور کامل ایمان والا آدمی کون ہے اور ناقص ایمان والا آدمی کون ہے، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علامت بتا دی ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، کہ کامل ایمان والا آدمی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کامل ایمان والا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کے ایک ایک پہلو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہو۔ عقیدہ ہو تو عقیدے میں بھی آپ کی اتباع، عمل ہو تو عمل میں بھی آپ کی اتباع، اور اگر زندگی کی عادات ہوں تو ان عادات میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہونی چاہیے۔ اصل محبت کا تقاضا ہے ہی یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، دنیا کے اندر یہی دیکھتے ہیں نا کہ جس سے کوئی آدمی محبت کرتا ہے تو اس کی عادات کو، اس کے کردار کو، اس کے افعال کو، اس کے طور طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر ڈالتا ہے کہ وہ جس طرح کرتا ہے میں بھی اسی طرح کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حقیقی تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات اور اطوار کو اپنی زندگی میں ڈالا جائے، کیونکہ شریعت اور دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نام ہے کہ 1 سال کے بعد زکوٰۃ دے دینی ہے، 1 سال کے بعد 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ روزے رکھ لینے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دن میں 5 وقت نماز پڑھ لینی ہے، بس۔ ہمارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ پورے دین کا خلاصہ یہی ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، انسان کو زندگی کے ایک ایک پہلو میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی کہ دین نام ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور کامل ایمان کے اندر یہ چیز پائی جائے کہ اس کے ہر حالت میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، خوشی میں، غمی میں، شادی میں، ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، تب وہ کامل ایماندار بنتا ہے۔ ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے کسی نے پوچھا، کسی یہودی نے، عیسائی نے، کہ ہمارا دین تو ہے کہ ہمارا ایک دن مقرر ہے، ہم فلاں دن اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں، مثلا اتوار کا دن ہے یا ہفتے کا دن ہے، کوئی دن بھی ہم اس خاص دن صبح سے لے کر شام تک اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ اپنے معبود کی عبادت کس وقت کرتے ہو؟ کوئی دن مخصوص؟ تو صحابی نے کہا ہم ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر دن، ہر حال میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو؟ تمہاری بھی تو ضروریات ہیں، تمہارے اوپر بھی خوشی آتی ہے، غمی آتی ہے، تمہیں بھی کمانا پڑتا ہے، کاروبار ہوتے ہیں، زندگی کی 100 مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا تم دنیاوی کام نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں، ہم دنیاوی کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا طریقہ بتایا ہے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اپنا ہر فعل رکھتے ہیں، ہمارا وہ فعل کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم کام تو اپنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے کام میں آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم کاروبار کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہمارا وہ مزدوری کرنا، کاروبار کرنا، چیز کو خریدنا بیچنا عبادت بن جاتا ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کیا دعا پڑھ کے سونا ہے اور کیسے سونا ہے، ہمارا وہ رات سے لے کر صبح تک سونا عبادت بن جاتا ہے۔ ہم چلتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں راستے کے اوپر کس طرح چلنے کا طرز سکھایا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا چلنا عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ صحابی کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنا سکھایا ہے کہ ہم اس زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ ہمارا افسوس یہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر آدمی کی، دنیا کے مشہور فرد کی تو اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی عادات اور اطوار کو اپنے طریقوں میں لے آتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا بھول گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا